کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج 13 جولائی 1931 کے شہداء اور جملہ شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء منایا۔ سری نگر کے نوہٹا، راجوری کدل اور دیگر علاقوں میں اس موقع پر دکانیں بند تھیں۔ قابض حکام نے لوگوں کو شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہداء نقش بند صاحب سری نگر جانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ بھارتی پولیس اور خفیہ ایجنسیز نے ہڑتال کرنے پر تاجر برادری اور دکانداروں کو ہراساں کیا۔ بھارتی فورسز لال چوک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں راہگیروں کو روک کر انہیں ان کے نام پوچھتی رہی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لندن اور نیو یارک سمیت دنیا کے تمام دارالحکومتوں اور بڑے شہروں میں ریلیوں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکائے ریلی نے برہان وانی چوک سے ڈسٹرکٹ کمپلیکس تک مارچ کیا اور اس دوران شہدائے کشمیر کے حق میں فلک شگاف نعرے بازی کی اور بھارت سے آزادی تک جدوجہد کو ہر صورت میں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے یوم شہداء کے موقع پر اس کے سربراہ میر وائس عمر فاروق کو مقید رکھنے اور تنظیم کی طرف سے اس دن تقریبات کے انعقاد کے دہائیوں پر محیط سلسلے پر پابندی عائد کیے جانے کی سخت مذمت کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 1931 کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں 13 جولائی جیسے درجنوں سانحات اور بھارت کے تمام تر ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیریوں کے حق پر مبنی جدوجہد آزادی اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حریت کانفرنس، آزاد جموں کشمیر شاخ، دیگر حریت جماعتوں اور کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی 1931 اور جملہ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جدوجہد آزادی کو تاحصول آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف، سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی، اپوزیشن رہنماؤں اور دفتر خارجہ کی طرف سے اس موقع پر جاری ہوئے خصوصی پیغامات اور بیانات میں کشمیریوں کی قربانیوں اور بے مثال استقامت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ دریاسنا بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ایجنسی NIA کے اہلکاروں نے بھارتی نیم فوجی اور پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر آج پلوامہ اور اسلام آباد اضلاع کی مختلف علاقوں میں کئی گھروں پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ جموں خطے سے تعلق رکھنے والے ملازمین کا ضلع جموں میں احتجاج آج 43ویں روز بھی جاری رہا۔ وادی کشمیر کے مختلف اضلاع میں تعینات یہ ملازمین اپنے متعلقہ آبائی اضلاع میں فوری تبادلے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت کو کشمیریوں کے دل جیتنے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی صلاح دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بغیر وہ کشمیریوں کی مزاحمت کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔